الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے صلاۃ عیدین کے احکام و مسائل بیان کیے تھے۔ صلاۃ عیدین سے کیا مراد ہے؟ یعنی عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ غور سے ان باتوں کو سنیں جو آج کے درس میں باتیں ہونے والی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کا تعلق جنازہ سے۔ جس طرح عام جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کے مسائل اور احکام ہیں اسلام میں، اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اور مرنا کس کو نہیں، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ اس روئے زمین پر جو بھی چیز ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ موت ہماری اور آپ کی چاہت سے نہیں آئے گی۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور یہ زندگی مقرر ہے، اور کس کو کتنی زندگی ملی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا۔ کون بچہ مرے گا، کون جوان مرے گا، کون بوڑھا مرے گا، ادھیڑ مرے گا، کسی کو کچھ خبر نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ مرنا ہے۔ لیکن کب مرنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی تو ہر آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ کسی ٹرین سے آپ کو سفر کرنا ہے، گاڑی سے سفر کرنا ہے، اور آپ کو اس گاڑی کا ٹائم پتہ نہیں کہ یہ ٹرین کتنے بجے آئے گی۔ مسافر کیا کرے گا؟ ہمیشہ وہ چاک چوبند رہے گا، ہمیشہ ریڈی پوزیشن میں رہے گا۔ پتہ نہیں ہماری ٹرین کب آ جائے، ہماری گاڑی کب آ جائے، کہیں گاڑی ہماری چھوٹ نہ جائے، گاڑی کہیں مس نہ کر جائے، ہم رہ نہ جائے۔ تو اسی طرح ایک انسان ہمیشہ محتاط رہتا ہے، تیار رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری کب موت واقع ہو جائے، اس لیے ہمیشہ ریڈی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اور ریڈی کا مطلب نہیں کہ جیسے تیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی خاطر ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں تیار رہنا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل ہونا چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے، اچھے اعمال ہونے چاہیے، جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورے گی۔ تو نیک اعمال کے ساتھ ایک مومن ہمیشہ موت کے لیے، موت کا سامنا کرنے کے لیے، موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے، اس کو کیسے نہلایا جائے، غسل دیا جائے، کیسے کفن دیا جائے، کیسے اس کو قبر تک پہنچایا جائے، یہ سارے اصول اور طریقے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ بہت تفصیل سے تو نہیں، لیکن کچھ اہم باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ ان باتوں کو غور سے سنیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتاب الجنائز، کہ جنازے کی کتاب یعنی جنازے سے متعلق احکام اور مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جنازہ، ہمیشہ آپ سنتے ہیں جنازہ، جنازہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنازہ کا معنی ہوتا ہے میت۔ جو آدمی مر جاتا ہے نا تو عربی میں اس کو جنازہ کہتے ہیں، عربی میں جنازہ کہتے ہیں۔ اگر جنازہ کہہ دیں گے، ایک ہوا جنازہ اور ایک کیا ہوا جنازہ، دونوں عربی لفظ ہیں،
جنازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا آدمی میت، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنازہ اگر آپ کہتے ہیں جنازہ جیم پر اگر زیر دے دے جنازہ کہیں گے تو اس سے مراد وہ کھاٹ ہوتا ہے، وہ چارپائی ہوتی ہے جس چارپائی پر مردے کو رکھا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، نعش کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی عربی لفظ ہے نعش۔ نعش سے مراد وہ کھاٹ، وہ چارپائی جس کے اوپر ہم میت کو لٹاتے ہیں، رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں، اس کو نعش بھی کہتے ہیں اور جنازہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ سنتے ہیں لاش، لاش لاش کس کو کہتے ہیں، یعنی مردہ کو کہتے ہیں، جس کو جنازہ ہم نے کہا اسی کو اردو میں لاش بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، جنازہ کا معنی ہوا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے آگے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو آدمی بالکل اپنی موت کے قریب، اب مر جائے تب مر جائے، ایسے آدمی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، اور عیادت کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ سنیں کہ فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں آدمی بستر مرگ پہ ہے، اب تب کا مہمان ہے، تو ایک مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کو دیکھنے جائے، اس کی عیادت کرنے جائے، اس پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے تو جائیں، اور عام اگر مسلمان بھائی ہے تو نہ جائیں، یا اگر کوئی مالدار بیمار ہے تو ہم جائیں عیادت کرنے، اگر کوئی غریب آدمی ہے تو نہ جائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے، بیمار ہے، تو آپ اس کو دیکھنے جائیے، اس کے لیے شفایابی کی دعا کیجئے۔ لیکن کوئی اگر آدمی اتنا بیمار ہے جس سے اب آدمی نا امید ہو گیا کہ آدمی اب بچنے والا نہیں، وہ بالکل اب آخری مرحلے میں ہے زندگی کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کا ابھی ہوش و حواس ابھی باقی ہے، یعنی کہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، شعور باقی ہے اس کا، تو ایسے بیمار آدمی کے پاس جو بالکل اب مرنے والا ہو، اس کو کس چیز کی تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ اس میں صرف لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کیا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جائیں ایسے آدمی کے پاس جو مرنے والا ہے، تو اگر اس شعور باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، تو آپ اس کو کہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تاکہ تمہارا خاتمہ کیا ہو، خیر پر ہو، بھلائی پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ ساتھ ہی ساتھ کیا جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان لوگوں کو بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ سن کر وہ آدمی کیا ہے، اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ زبردستی نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں پڑھوانا ہے کہ نہیں تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اور بالکل آخری مرحلے میں ہوش و حواس ختم ہو گیا ہوا ہے، کیا بولے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی زبردستی کرے ایسے آدمی کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خاتمہ بھی شر ہو جائے گا نا۔ اس حدیث کا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ اگر کوئی آدمی مرنے والے کے پاس جائے جو مرنے کے قریب ہے، تو اس آدمی کو بھی جو مرنے کے قریب ہے اس کو بھی لا الہ الا اللہ خود سے پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مطلب ہے۔ آگے شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقال اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ تم اپنے مردے پر، یعنی ایسا آدمی جو بالکل موت کے قریب ہے، اس کے پاس تم یاسین پڑھو۔ یاسین سے مراد کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث ہے وہ نسائی کی روایت ہے اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس پر بہت سارے مسلمانوں کا عمل بھی، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے جو ضعیف حدیثیں ہیں کہ اگر مرنے والے کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔
یہ اس حدیث کا معنی بتلا رہا ہوں، لیکن یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، بہت سارے گاؤں میں اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، تو اس پر عمل کرنا درست کیا ہے؟ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ، اگر کوئی آدمی مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، اب اس کے تئیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مرنے والے کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے اس میت کو کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا، اس کو نہلانا ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں یا ہے کہ دیگر گاؤں میں، دیگر بستیوں میں ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، تلاش کیا جاتا ہے، جو مردے کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق غسل دے سکے۔ ایسے لوگ نہیں ہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ مردے کو نہلانے کا کیا صحیح طریقہ ہے، کفنانے کا کیا صحیح طریقہ ہے، اس کو جانے، سیکھے، اور اگر ضرورت پڑے تو میت کو نہلائے، اس کو کفنائے۔ میرے بھائیوں، مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی میت کو، کسی مردے کو اگر آپ نہلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ نہلانے والی جگہ پہ لائے اس میت کو، تو اس کو کیا ہے؟ پردہ کر دے، یعنی گھیر دے چادر وغیرہ سے، تاکہ دوسرے لوگ اس میت کو نہ دیکھ سکے۔ یعنی جب آدمی نہاتا ہے یا نہلاتا ہے تو جسم کے اعضاء و جوارح کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس یہ بات سمجھ لیجیے کہ جس طرح ایک زندہ انسان کی حرمت ہے، اس کی عزت و آبرو کا خیال ہے، اسی طرح ایک میت اور مردے کی بھی عزت و آبرو کا خیال ہے۔ جیسے تیسے آپ نہیں نہلا دیں گے ایسے ہی کھلے عام، تو ایسی جگہ لائیں جہاں اس کو نہلانا ہے تو پردہ کر دے، تاکہ وہاں پہ وہی لوگ موجود رہیں جن کو غسل دینا ہے، غسل دلانا ہے، بقیہ لوگ وہاں پہ نہ رہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کوئی ادھر سے تاک رہا ہے، کوئی ادھر سے جھانک رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جب تخت وغیرہ پہ جہاں پہ غسل دینا ہے جس پر رکھ کر اس پر جب لٹا دے تو جو مردہ ہو، جو میت ہو، اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھائیے، سر کو اٹھائیے، اور اس کے پیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہلکا ہلکا دبانا چاہیے، تاکہ پیشاب کا کھانے کا کوئی حصہ اگر اس کے پیٹ میں باقی رہ گیا ہے تو وہ صاف ہو جائے اور نکل جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ میں جو کپڑا وغیرہ پہن کے کرتے ہیں، پانی پٹائیے تاکہ جو بھی گندگی ہو پہلے سے ہو، یا کہ ابھی آپ جو پیٹ دبا رہے ہیں ہلکا ہلکا، کچھ اگر کوئی چیز نکل رہی ہے پیشاب پخانے کی صورت میں، گندگی کی صورت میں، تو کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ کر دیا، اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ جو غسل جن اعضاء کو دھلنا ہے اس کو کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ دھلیں گے۔ مثال کے طور پہ دھلنے میں ان اعضاء کو سب سے پہلے دھلیں گے جن اعضاء کو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو میں دھلتے ہیں۔ جن اعضاء کو وضو میں دھلتے ہیں نا، جیسے نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیسے ہم لوگ وضو بناتے ہیں، اسی طرح وہی طریقہ ہم لوگ کیا ہے؟ پہلے اختیار کریں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو مردہ ہے، میت ہے، اس کے دانت کو پوچھا جائے گا۔ اس کے دانت کو منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، اس لیے کہ پانی ڈال دیجیے گا تو پانی نکلے گا کیسے؟ وہ تو مرا ہوا آدمی ہے، مردہ ہے تو کیسے کلی کرے گا؟ اس لیے پانی نہیں ڈالنا ہے منہ میں۔ دانت وغیرہ کو، اور خاص طور سے کپڑا وغیرہ پہن کے دانت وغیرہ کو صاف کر دیجیے، اس کے ناک وغیرہ کو صاف کر دیجیے۔ ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے، ناک میں بھی پانی نہیں ڈالنا ہے، منہ میں بھی پانی نہیں ڈالنا ہے، بس کپڑا جو ہوتا ہے ہاتھ میں پانی بھگا کر اس کے دانت کو، منہ کو دھل دینا ہے، اور اسی طرح ناک کو صاف کر دینا ہے بھیگے ہوئے کپڑے سے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھلنا ہے، 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھلنا ہے،
اور پھر دونوں جو ہاتھ ہے بازو جو ہے کہونے تک، پورے ہاتھ کو بازو کو کہاں تک؟ کہونے تک 3 مرتبہ دھلنا ہے، اور پھر سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے کان کے ساتھ، جس طرح ہم لوگ وضو بناتے ہیں، بالکل وضو کا طریقہ ہے۔ اس طرح پہلے سر کا مسح کریں گے کان کے ساتھ، اور پھر اس کے پاؤں کو دھلیں گے، دونوں پاؤں کو، جیسے وضو میں بھی ہم لوگ کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ پاؤں کو دھلتے ہیں۔ اس طرح سب سے پہلے آپ اس کو وضو کرا دیں، مردے کو، میت کو وضو کرائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے کیا کہا کہ تھوڑا ٹیڑھا کر کے پیٹ کو سہلانا ہے تاکہ جو گندگی وغیرہ نکل جائے، ساتھ ہی ساتھ پانی بہاتے رہنا ہے، ہاتھ میں کپڑا پہنے رکھنا ہے تاکہ ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ اس کی شرمگاہ وغیرہ پہ نہ جائے، یا یہ کہ آپ کے ہاتھ میں گندگی وغیرہ بھی نہ لگے، اس سے بھی آپ بچ جائیں۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو وضو کرا دیا اس طرح سے، اس کے بعد اس کے سر پر 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ سر کے اوپر، اور پھر پانی اور اس کے ساتھ اگر بیری کا پتا ہو، بہتر یہ ہے کہ جب پانی گرم کیا جائے تو بیری کا پتا، بیر کا پتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بیر کا پتا اسی پانی میں رکھ کے اس کو کیا ہے؟ گرم کر دیں، تاکہ جو بیری کے پتے کے اندر جو چیز ہوتی ہے پانی کے اندر مل جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیری کے پتا کو پیس وغیرہ کے پیس کر میت کے جسم میں لگا دیجیے، پھر اس کے آپ پانی پٹائیے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، بیری کے پتا کو پانی میں ملانے کا کوئی بھی مناسب طریقہ ہو، وہ طریقہ آپ اختیار کیا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ اس کے سر کو، میت کے سر کو دھلیں گے، اور پھر میت کا جو جسم ہے اس کے اوپر دائیں طرف سے، یاد رکھیں پہلے دائیں اس کے بعد بائیں، کوئی بھی کام کیجیے نہلانے کے وقت وضو کے بعد، جیسے کہ دایاں کروٹ، پھر کیا ہے؟ بایاں کروٹ، دایاں ہاتھ، پھر کیا ہے؟ بایاں ہاتھ، دایاں پاؤں، پھر کیا ہے؟ بایاں پاؤں۔ داہنے طرف کا ہمیں خیال رکھنا ہے، پورے جسم کے اوپر ہمیں پانی پٹانا ہے، اور شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ دائیں طرف سے، دائیں کروٹ سے، دائیں پہلو سے، اور پھر بائیں کی طرف جانا ہے، اور اس طرح پورے بدن کے اوپر کیا ہے؟ پانی پٹا دیں، پورے بدن کے اوپر کیا ہے؟ پانی پٹا دے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ غسل ہو گیا 1 مرتبہ۔ یہ کیا ہوا؟ 1 مرتبہ غسل ہو گیا، اور 1 مرتبہ کم سے کم غسل دینا کیا؟ یہ واجب ہے، 1 مرتبہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 مرتبہ نہ دے سکا، 3 مرتبہ نہ دے سکا، بہتر کیا ہے کہ آپ یا تو 1 مرتبہ غسل دیجیے، یا 3 مرتبہ دیجیے، یا 5 طاق عدد کا خیال رکھیے، طاق عدد کا۔ اگر 1 مرتبہ بھی کوئی غسل دے دیا تو اس کا غسل ہوا یا نہیں ہوا؟ غسل ہو گیا۔ لیکن افضل کیا ہے کہ 3 مرتبہ، افضل کیا ہے؟ 3 مرتبہ، یا کہ 5 مرتبہ۔ یا کوئی اگر ایسا میت ہے، ایسا مرا ہوا آدمی ہے کہ آپ غسل دے رہے ہیں، بار بار اس کے جسم سے گندگی نکل رہی ہے اور ضرورت محسوس ہو رہی نہیں، ہم 5 مرتبہ غسل دیں تو 5 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، 7 مرتبہ کی ضرورت ہو 7 مرتبہ بھی آپ غسل دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جو بھی عدد، جتنی مرتبہ بھی آپ غسل دیجئے، طاق یعنی کہ جوڑا عدد نہیں، اکہرا عدد، اکہرے عدد میں آپ غسل دیں۔ اور جب آخری مرتبہ، مثال کے 3 مرتبہ اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو آخری مرتبہ جو غسل دیں، کوشش کریں کہ اس پانی میں کافور ملا دیں، اس پانی میں کیا ملا دیں؟ کافور ملا دیں۔ جب کافور ملایا جاتا ہے تو یہ میت کے حق میں، اس کے جسم کے حق میں یہ مناسب ہوتا ہے، جلدی سے اس کا جسم کا تحلیل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ آخری مرتبہ کافور ہے۔ ابھی زمانے میں صابن وغیرہ ہے، لوگ صابن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، صابن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کیا مختصر طور پر غسل دینے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ غسل دیا جا رہا ہے اس کو پردے وغیرہ سے گھیر دے تاکہ دیگر لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ اس کے بعد کھاٹ پہ لٹانے کے بعد، یعنی جس کے اوپر غسل دینا ہے، تھوڑا سا میت کو ٹیڑھا کر دے، پیٹ کے بل سر اوپر کر کے، اور پیٹ کو آپ سہلائیں بار بار تاکہ کوئی اگر گندگی وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ پانی ساتھ پٹاتے رہے، ہاتھ میں کپڑا وغیرہ پہن لیجئے، دستانہ وغیرہ پہن لیجئے، اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ میت کو وضو کرائیں۔ اور میں نے کہا وضو کراتے ہوئے منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، بلکہ دانت وغیرہ کو بھیگے ہوئے کپڑے سے صاف کر دینا ہے، ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے، ناک وغیرہ کو کپڑے بھیگے ہوئے کپڑے سے صاف کر دینا ہے، اور پھر جو اعضاء وضو میں دھلے جاتے ہیں اس طرح دھل دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو غسل دینا ہے وہ سر سے شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا ہے، اور پانی کے اندر بیری کا پتا ملا ہوا ہو، خیال رکھیے۔
اور اس کے بعد جو ہے پھر پورے بدن پہ پانی پٹانا ہے، اور پہلے دائیں کروٹ، پھر کیا ہے بائیں کروٹ، اس طرح پورے جسم پہ پانی کیا ہے آپ پٹا دے، بہا دے، اور پھر اگر ضرورت محسوس کرے تو دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، اور کوشش کرے کہ جو بھی عدد ہو وہ اکہرا عدد ہو، یا تو 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو، اس طرح میت کا غسل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا اس کو کفن میں لپیٹ دیں گے، کفن میں لپیٹ دیں گے۔ اب کفن کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میت کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے اس کے اوپر نماز کیا ہے پڑھی جائے گی۔ کفن کا جو معاملہ ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میت کے لیے بھی کفن کے 3 کپڑے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی کفن کے 3 کپڑے ہیں۔ اور 3 کپڑا یہ کیسا ہو، اس تعلق سے بھی الگ الگ رائے ہے اہل علم کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 لفافہ یعنی 3 چادر مطلق، 3 چادر میں مردوں کو بھی کفنایا جائے اور عورتوں کو بھی کیا 3 چادر میں کفنایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مردوں کے لیے جو 3 کپڑا ہوگا اس میں ایک کرتا ہوگا، کیا ہوگا کرتا ہوگا، دوسرا جو ہے وہ چادر ہوگی جس کو لفافہ کہتے ہیں، اس میں لپیٹا جاتا ہے مردے کو، اور اس کے ساتھ ایک کیا ہے تہبند، جس کو ہم لوگ کیا ہے لنگی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں لنگی، لنگی، اور پھر قمیص، اور پھر کیا ہے چادر۔ یہ 3 کپڑے کس کے لیے ہوئے؟ یہ مردوں کے۔ اب بھائی لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کرتے کی شکل میں ہو، ایسے تینوں چادر ہی ہو، اسی میں اگر لپیٹ دیا جائے مردے کو تو کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ 3 کپڑا ہونا بھی کوئی واجب نہیں ہے، واجب یہ کہ اگر کسی کے پاس اگر 3 کپڑا نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اگر ایک کپڑا بھی ہوتا ہے، یاد رکھے اگر ایک کپڑا بھی ہو جس میں میت کا مردے کا پورا جسم اگر چھپ جاتا ہے اور اس طرح وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام جب مرے تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ کفن دے سکے، سر ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا۔ ایسی حالت میں، اور اگر کپڑا نہیں ملا بعض صحابہ کرام کو تو گھاس وغیرہ سے ان کے پاؤں کو چھپا دیا گیا، گھاس وغیرہ سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 کپڑا کیا ہے افضل ہے، یا 3 کیا ہے چادر افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک ہی چادر میں ایک ہی کپڑے میں اگر اس کو کفنا دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے، یہ کپڑے کو رکھیں گے کیسے؟ یاد رکھیے کہ جو لفافہ ہو اس تینوں کو پہلے کپڑے کو یہ کفنایا کیسے جائے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی کپڑا ہے 3 کپڑا مثال کے طور پہ، تینوں کپڑے کو جہاں پہ نہلا کے مردے کو لانا ہے پہلے سے وہاں پہ بچھا دیں، اور سب سے نیچے وہ کپڑا رکھیے جس کو سب سے اوپر ہونا ہے، سب سے نیچے زمین پہ جس کو سب سے اوپر ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کرتا، اس کے بعد کیا ہے لنگی، اور لپیٹیے گا تو سب سے پہلے کیا لپٹائے گا؟ پہلے لنگی، اس کے بعد کرتا، اس کے بعد کیا ہے چادر۔ یہ 3 کا یہ بہت آسان طریقہ ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ فلاں صاحب کو بلائیے، چلا صاحب کو بلائیے، فلاں حافظ صاحب کو بلائیے، فلانا امام صاحب کو بلائیے، نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ جاننا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھروں میں ہی بتائیے، کسی کو ضرورت نہ ہو۔ اب آپ مثال کے ہم اور آپ میں سے کوئی آدمی مر گئے، بہتر یہ کہ ہمیں وہ آدمی غسل دے جو ہمارے گھر کا ہو۔ جب آپ کے گھر کے لوگ جانیں گے کیسے غسل دیا جاتا ہے تب نہ آپ کو غسل دیں گے۔ بہتر وہ ہے کہ آپ کو وہ کفنائے جو آپ کا اپنا آدمی ہو، جنازے کی وہ نماز پڑھائے جو آپ کا اپنا آدمی ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ دقت یہ ہوتی کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں جان رہے ہوتے تو ہم فلاں کے محتاج چلا کے محتاج ہوتے۔ اور عورت کا جو کفن ہے، میں نے کہا کہ عورتوں کو بھی، غور سے سنیے باتوں کو، عورتوں کو بھی آپ چاہیں تو 3 کپڑوں میں دفنا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 کپڑے، عورتوں کو 5 کپڑے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک لنگی ٹائپ کا کپڑا ہوگا جو ازار جس کو کہتے ہیں عورتیں جو پہنتی ہیں، وہ ایک ازار ہے، ایک ہے دوپٹہ، ایک کیا ہے دوپٹہ، اس کے بعد ایک قمیص اور 2 لفافہ، 2 چادر۔ عورتوں کے لیے 5 کپڑے، لیکن یہ ایک رائے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مردوں کو جس طرح 3 کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی 3 کپڑوں میں کیا ہے دفنایا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے اس مردے کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو قبر تک کیا ہے پہنچایا جائے گا۔ ایک حدیث پڑھ کے آج کے درس کو میں ختم کرتا ہوں، بہت اہم معاملات ہیں۔
اور بہت اہم مسائل احکام ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، نہ جاننے کو اسے غلطی کرتے ہیں۔ ہر ان چیزوں کو میں نے کہا نا کہ جاننا، سننا، سمجھنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن كانت غیر ذلك فشر تدعونه عن رقابکم، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج اس پر بہت سارے مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سنیے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو۔ دلی سے آنے والے کا انتظار نہ کرو، بمبئی سے آنے والے کا انتظار نہ کرو، گلف سے آنے والے کا انتظار نہ کرو۔ 3 دنوں تک آج رکھا جاتا ہے جنازے کو، 2 دنوں تک رکھا جا رہا ہے جنازے کو۔ یہ جنازے کی توہین ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ فإن تک صالحۃ، کہ اگر وہ مرنے والا نیک ہوگا تو آپ جلدی اس کے اچھے ٹھکانے تک پہنچا دیجیے۔ کہا کہ فخیر تقدمونہ الیہ، اگر وہ نیک آدمی مرنے والا تو اس کے جو بہتر، اس کی دنیا سے بہتر جو جگہ ہے وہاں تک جلدی پہنچا دو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر مرنے والا نیک نہیں ہوگا، برا ہے، تو پھر کیا ایسی بری چیز کو آدمی کو روک کر رکھنا کیا ہے؟ نہیں چاہیے، اس کو وہاں پہنچا دیجئے جہاں جانے کا وہ مستحق۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا واضح پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ جنازے کے معاملے میں تاخیر کے شکار نہ ہوں، تاخیر نہ کریں۔ اور بہت تعجب کی بات، میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ 2 گھنٹہ ہو گیا کافی ہے، 3 گھنٹہ ہو گیا کافی ہے، 4 گھنٹہ۔ اگر کوئی آدمی مثال میں سفر میں ہے، وقت پہ نہیں پہنچے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ آدمی جا کے قبرستان میں قبر والے دفن کفن ہو گیا، قبر کے پاس جا کر وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک آدمی کے لیے، ایسا آدمی وہ بھی نہ دعا کر سکتا ہو، نہ جنازے کی دعا جانتا ہو، نہ کچھ ہو، ایسے آدمی کے لیے 2 دن اور 24 گھنٹہ، 12 18 گھنٹہ لوگ کیا اپنے جنازے کو روک کر رکھتے ہیں؟ یہ غیر شرعی طریقہ، یاد رکھیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جہاں بھی جس کی موت ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جائے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو جنازے کو منتقل نہ کیا جائے۔ کوئی اگر آدمی بمبئی میں مر رہا ہے، اب اس کو بستی میں، ہماری بستی میں یا کسی اس کی اپنی بستی میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جہاں موت ہوئی ہے جس کی وہیں دفن کر دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو، اللہ اس کا جسم خراب۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی جو لایا جاتا ہے وہ اس لائق بھی نہیں رہتا کہ اس کو کوئی آدمی دیکھ سکے، بدبو آتی ہے جسم سے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے کے معاملے میرے بھائیوں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو سنت کا طریقہ ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق ہمیں جنازے کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اور مرنے کے بعد لوگ جذبات میں ہو جاتے ہیں، بھائی کہ نہیں ایسا روک کے رکھو، میں آ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ اچھی چیز کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنازے کے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ درس میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔